بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شہاد فاؤنڈیشن، میڈم بشرا اور فاشو فاؤنڈیشن اور آپ تمام پارٹیسپینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اتنے سینسیٹیو ایشو پہ آپ لوگوں نے انیشیٹ کیا کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، اس پہ ڈسکشن کی جائے اور جو ہمارے جو ایشوز ہیں ہمارے علاقے میں اور ہمارے ارد گرد جو کمیونٹی میں ان کو ڈسکس کیا جائے. تو بیسیکلی جو میرا جو ٹاپک ہے چائلڈ میرج لا، یعنی کہ کون سے قانون ہیں پاکستان میں جو اس چائلڈ میرج کو کور اپ کرتے ہیں اور جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور اس پہ قانون کیا کہتا ہے اور اس پہ ڈیٹیلز اس کی کیا ہے. تو فردر اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو جو اس پہ ون بائی ون میں اس کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے جو بچوں کی جو شادیوں کے حوالے سے جو لا ہے پورے پاکستان میں جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو آپ، بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، آپ یہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر لیں. چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ 1929 کا قانون ہے، 1929 کا قانون ابھی تک پورے پاکستان میں لاگو ہو رہا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہے. چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ اس کو کہتے ہیں. اب اس میں جو اس کی جو مین فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میل ہے یعنی کہ جو لڑکا ہے اس کی 18 سال اور فیمیل کی جو ایج ہے وہ 16 ایئر وہ ہونا لازمی ہے. یعنی کہ کوئی لڑکا اگر 18 سال سے کم اور لڑکی جو ہے 16 سال سے کم جو جس کی شادی ہو رہی ہے وہ انلیگل شادی ہو رہی ہے. یہ لا وہ ہے کہ جو پورے پاکستان میں چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ 1929 کا واحد قانون ہے. اور اس کے بعد آپ اس میں یہ دیکھیں اگر کسی بچے کی جیسے فیمیل ہے اس کی اگر وہ 15 سال کی بچی ہے، 14 سال کی بچی ہے، 13 ایئر کی ہے، تو اگر ان کی شادی کروا دی جاتی ہے تو اس کو 6 منتھ جو ہے پنشمنٹ ہوگی، 6 مہینے سزا ہوگی اور ساتھ میں 50,000 کا جرمانہ ہوگا. اور انکلوڈنگ والدین جو ہیں پیرنٹس ان کو ہوگا، جو بھی شادی کروائے گا کم عمر کے جو بچی والے کے، چاہے وہ والدین ہیں چاہے جو بھی ہیں اس میں جو لوگ جرگے کے تھرو ہوا ہے، اگر وہ فیصلہ ہوا ہے یا والدین نے کیا ہے تو ان کو 6 ماہ سزا اور 50,000 کا جرمانہ ان کو ہوگا. اور اس شادی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی جو جس بچی کی 16 سال سے کم عمر ہے اور بچہ جو ہے لڑکا جو ہے اس کی 18 سال سے کم عمر ہے. اس کے بعد اب اگر یہ معاملہ اگر وہ ہوتا ہے آپ کے نظر میں تو آپ نے اس کو کس طرح رپورٹ کروانا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی بھی پرسن، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی خود ہی دے، کوئی بھی پرسن جس کی نالج میں یہ چیز آئے کہ میری دوست، میری کولیگ، میری فرینڈ کوئی بھی اس کی شادی زبردستی کروا دی گئی ہے اور اس کی عمر کم عمر میں شادی کروائی ہے تو وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے اس ایشو کو رپورٹ کروا سکتی ہے. اور اس ایشو پہ پھر پولیس جو ہے وہ فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لے گی اور والدین اور جو لڑکا یا لڑکی جو بھی ہوں گے اس جو فنکشن میں ہوں گے ان کے خلاف وہ کارروائی کرے گی. اور اس کے خلاف جو جوڈیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہے جو اس کی جو کورٹ ہے وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 1929 کا یہ قانون ہے اور ابھی ہمیں پاکستان کو بھی بنے ہوئے تقریباً 72 ایئرز، مور دین 70 ایئرز ہو چکے ہیں. تو اس میں اتنی ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ابھی تک جو اس میں امپروومنٹ نہیں ہوئی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں جو 6 منتھ جو سزا ہے یہ بہت کم سزا ہے. ایک وائٹ سندھ صوبہ ہے جس نے 2013 میں ایک نیا قانون پاس کیا اسی حوالے سے، سندھ چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ 2013. صرف پورے پاکستان میں سندھ کے صوبے میں یہ قانون انہوں نے اس میں ڈیولپمنٹ کیا، امینڈمنٹ کیا اس قانون میں جو 1929 کا قانون تھا 2013 کے اندر. اور اس کو انہوں نے جو ایک یہ کر دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جو عمر ہے، لڑکی کی پہلے 16 سال تھی اب انہوں نے 18 سال کر دیے، یعنی لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ 18 سال کے ہونا مسٹ ہے. دوسری اب انہوں نے جو کر دی ہے ایک چیز اس میں نئی جو ایڈ کی ہے وہ یہ کی ہے، پہلے جو اس میں پنشمنٹ تھی 1929 والے لاء میں اس میں 6 منتھ تھی، اب اس میں انہوں نے 3 ایئرز کر دی ہے. یعنی کہ سزا بھی وہ 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی ہے اور بچے اور بچی کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہونا لازمی کر دی گئی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے، بلوچستان، پنجاب، ان تینوں صوبوں میں سوائے سندھ کے ان تینوں صوبوں میں ابھی تک کوئی اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی. صرف ایک سندھ وائی صوبہ ہے
جنہوں نے یہ اس پہ لا کو امینڈمنٹ کیا اور اس کو اپڈیٹ کیا جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق۔ باقی تمام صوبوں میں اے جے کے گلگت بلتستان اور پاکستان کے تینوں صوبے جو ہیں اسلام آباد، پنجاب، کشمیر بھی اور ساتھ میں بلوچستان اور کے پی کے، اس میں وہی پرانا جو قانون ہے 1929 کا وہی ابھی تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور جو اب دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ اس میں چائلڈ میرج میں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ میں سب سے پہلے میں ان کے اوپر آتا ہوں کہ ایک تو ہو گیا چائلڈ میرج، یعنی کہ جو 18 سال سن میں اس سے کم عمر کی جو بچے بچیاں ہوں گے ان کو، اور باقی جو پروونس ہیں ان میں جو 16 سال سے کم ہوں گے اس کو ہم چائلڈ میرج کہیں گے۔ باقی ایک ہوتی ہے چائلڈ میرج، اور اگر میجر بھی ہے یعنی کہ اس بڑی عمر میں بھی ہے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کنسنٹ لینا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی لڑکی کے بغیر، لڑکی کی کنسنٹ اس کی مرضی کے بغیر اور لڑکے کی مرضی کے بغیر شادی جو کریں گے وہ فورس میرج اس کو کہا جائے گا، زبردستی میرج۔ اور اس کے اوپر جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن 498B وہ ہے، اور اس میں کہ اگر آپ کسی بھی لڑکی کی یا لڑکے کی زبردستی اس کی رضامندی کے بغیر کوئی شادی آپ کرواتے ہیں تو 7 سال سزا ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ اس پہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لا ہے یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہے، اور کرمنل اس میں جو ہے اس میں پروسیڈنگ اس کے خلاف ہوں گی کہ ایک تو بچے کی شادی وہ تو ایک الگ سے ہے، لیکن اگر کوئی بڑا بھی ہے 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا، جتنی بھی اس کی ایج ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر زبردستی کی جاتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی جاتی ہے تو اس کو ہم فورس میرج کہیں گے۔ اور فورس میرج کی جو ہے اس میں 498B کی پاکستان پینل کوڈ ہے، اس کے تحت اس کی FIR ہوتی ہے اور اس کی 7 سال سزا اور 5 لاکھ تک جرمانہ اس کا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسپیشلی یہ سندھ کے اندر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جو شادی ہے وہ قرآن سے کرا دی جاتی ہے کہ جی اس کی اب آگے اس کو ہم کسی فیملی میں نہیں کریں گے، قرآن کے ساتھ اس کی شادی، یعنی کہ میرج وتھ ہولی قرآن اس کو کہا جاتا ہے کہ بس اس کی اپنی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، بس یہ گھر میں بیٹھے گی، قرآن کے ساتھ اس کو ہم نے بیاہ دیا ہے، بس اس کا کوئی انہیریٹنس رائٹ نہیں ہے، باقی معاملات نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے کسی کے ساتھ کہ وہ اس کی قرآن کے ساتھ میرج کروائی جاتی ہے تو اس کا سیکشن 498C ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس میں بھی 7 سال سزا اور 5 لاکھ تک جرمانہ اس کو بھی ہوگا۔ کہ اب کوئی بھی یعنی کہ یہ لاز آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہیں، لیکن عام پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میری مرضی کے بغیر کوئی شادی ہو رہی ہے تو میں کہاں جاؤں، اس کو کہاں رپورٹ کروں، حالانکہ یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے۔ آپ نے پوری لائف اس کے ساتھ سپینڈ کرنی ہے جس بندے کے ساتھ، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں شادی کرنا چاہ رہے یا اس کے ساتھ نہیں آگے کوئی ریلیشن رکھنا چاہ رہے، پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا ہے تو آپ کہاں جائیں۔ تو یہ بیسک جو لاز ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کے، فورس میرج لاز، یہ 2 بیسک لاز ہیں جو چائلڈ میرج کے حوالے سے، ایک زبردستی کی شادیاں اور دوسری چائلڈ میرج، یعنی کہ جن کی جو کم عمر کی جو پاکستان میں جو ایک لمیٹیشن طے کر دی گئی ہے جو لاز کے مطابق کہ اس ایج کے ان سے کم کوئی بھی بچہ جو ہوگا یا کوئی مرد عورت ہوگا وہ چائلڈ میرج میں آئے گا۔ تو یہ جو 2 مین فورم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ابھی 2017 میں پاکستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد لا ہے جو سب سے زیادہ اپڈیٹڈ اور سب سے زیادہ جو ہے ماڈریٹ لا ہے، کیونکہ اس میں، اور یہ پورا فیڈرل لا ہے، یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ جو ہندو میرج ایکٹ ہے یہ صرف اور صرف جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KPK میں ہے، گلگت میں ہے، آزاد کشمیر میں، تو اگر وہ شادی کریں گے تو وہ ہندو میرج ایکٹ کے مطابق کریں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہندو جو کمیونٹی ہے ان کے آپ کو بتائیے کہ وہ صرف پھیرے ہوتے ہیں جو ساتھ وہ ان کے وہ ہوتے تھے، کوئی ریٹرن میں ان کا کوئی ڈاکومنٹ ہوتے ہی نہیں تھا۔ ہندو میرج کے مطابق
پاکستان میں ایون کہ کسی بھی کمیونٹی کسی بھی کنٹری میں ان کا ریٹن میں کوئی پروف نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکے لڑکی کی شادی کی یا نہیں ہوئی ہے، صرف وہ چکر لگائے اور وہ فنکشن کیا اور ان کی وہ شادی ہو گئی. لیکن ہندو میرج ایکٹ کے مطابق یہ جو وفاقی قانون ہے اور پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوگا، اس کے مطابق اب انہوں نے رجسٹریشن مست کر دی گئی ہے کہ اب آپ کی جو شادی ہے اس کو آپ رجسٹرڈ لازمی کروائیں گے ہندو میرج ایکٹ کے مطابق. اور سٹارٹ ہو گئی ہے، انہوں نے جو نکاح رجسٹرار وہ اپوائنٹ کر دیے. اب آپ یہ دیکھیں ہندو میرج میں بھی لڑکا اور لڑکی کی جو عمر ہے وہ 18 سال فکس کی گئی ہے. یعنی کہ کوئی ہندو کمیونٹی کا بھی ہوگا تو اس میں بھی انہوں نے لڑکا لڑکی دونوں 18 سال. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ 2017 سے پہلے پاکستان میں ہندوؤں کی کوئی شادی ہوتی تھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کا ریٹرن میں پروف نہیں تھا. اور اب اس قانون کے مطابق جو نکاح نامہ ہے اس کو یہ شادی پرت کا نام دیا گیا ہے. جیسے ہمارے باقی جو ہوتے ہیں نکاح نامہ اس کو کہا جاتا ہے. ہندو میرج کا جو ریٹرن میں جو آپ کا جو فارم ہوتا ہے اس کو شادی پرت آفیشیل نیم اس کا ہے وہ نکاح نامہ کا. اور اس میں جو مزید جو بڑی اپڈیٹڈ جو انہوں نے اصلاح کو کیا ہے اس میں یہ دیکھیں باقی جو لاز ہیں ہمارے جو پاکستانی لاز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی سیپریشن بھی ہوتی ہے تو وہ لڑکی چلی جاتی ہے کورٹ میں یا لڑکا چلا جاتا ہے تو وہ کورٹ میں اگر میوچل بھی ہوتی ہے تو آپ ریٹرن میں ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھ دیا اور وہ ان کی ہوگی میوچل. لیکن اس کا سیکشن 15 ہے ہندو میرج ایکٹ کا کہ اگر آپ نے ٹرمینیشن آف میرج کی ہے میوچل کنسنٹ سے بھی تو وہ بھی آپ کورٹ کی ڈگری سے جا کے لیں گے. یعنی کہ آپ لڑکا لڑکی اگر آپ وہ سپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ سے ڈگری لیں گے تو پھر جا کے وہ سپریشن ہوگی میوچل کنسنٹ کی. جبکہ دوسرے جتنے بھی لاز ہیں مسلم لاز ہیں کرسچن لاز ہیں جو باقی لاز ہیں جتنے بھی 1929 کا سن کا اس میں یہ ہے کہ جو میوچل کنسنٹ ہے سمپل ایک آپ نے ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھ دیا اور بس وہ آپ کی وہ ہوگی. لیکن اس قانون کے تحت اگر آپ نے میوچل سپریشن لینی ہے تو بھی آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا. اور ہندو میرج ایکٹ کی ایک اور جو مزے کی بات ہے اس میں آپ یہ ہے کہ آپ جو دیکھ لیں مسلم حالانکہ یہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جو وائف ہے آپ کی اور جو آپ کے بچے جو ہیں اس کی پرورش اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ جو ہسبینڈ ہے جو مرد ہے وہ اٹھائے گا. لیکن اس کے اس حوالے سے کسی بھی قانون میں کوئی باقاعدہ کوئی جو ہے سزا نہیں لکھی گئی تھی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہندو اگر کوئی لڑکی کو کسی کو کوئی مینٹیننس نہ ملے یا اس کے بچے کو نہ ملے تو اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کو 4 سال سزا اس کو ہوگی. یہ ہندو میرج ایکٹ میں جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ کی جو وائف ہے اور آپ کے جو بچے ہیں آپ ان کو مینٹیننس آپ ہر حال میں دیں گے. اور یہ اور دوسرے جو لاز میں یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو وہ پے تو کریں گے، اگر وہ پے نہیں کر سکتے تو ان کی جو پراپرٹی ہے وہ سیل ہو جائے گی لیکن ان کو سزا نہیں ہوتی. لیکن اس قانون کے مطابق ان کو 4 سال سزا تک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیڈا لا ہے جو انٹرنیشنل لا اس کو جو یو این کے آپ کے ملک میں کوئی بھی جو سورس آف لا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اور جو ہوتے ہیں یو این کی جو کنونشنز ہیں جو آپ کی کنٹری نے ریٹیفائی کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے سورس آف لا ہوتے ہیں. پاکستان نے جو سیڈا لا ہے خواتین کے حوالے سے کنونشن آن ایلیمنیشن آف آل ٹائپ آف فارمز اگینسٹ وومن، یہ سیڈا اس کو کہتے ہیں شارٹ فارم میں. اور یہ اس کو انٹرنیشنل بل آف رائٹ فار وومن کہا جاتا ہے اور پاکستان نے اس کو 12 مارچ 1996 کو ریٹیفائی کیا. یعنی کہ جب آپ کوئی لا انٹرنیشنل لا ریٹیفائی کر لیتے ہیں یو این کے تو آپ کے اوپر باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی رولز ریگولیشن ہے وہ آپ اپنی کنٹری میں امپلیمنٹ کریں گے، تمام اس کے رول ریگولیشن. اس کے مطابق اب گورنمنٹ ہر 4 سال بعد اپنی جو پاکستان میں کوئی بھی وومن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جو بھی کرائمز ہیں وہ اس کی رپورٹ یو این کو بھیجتی ہے ہر 4 سال کے بعد بھیجنا مسٹ ہے سیڈا ایک. اور اس میں ایون کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی وومن سے ریلیونٹ کوئی ایشو ہے باقی تو آپ یہاں پہ جو فورمز ہیں وہ آپ اس کے اوپر جاتے ہیں
اور انٹرنیشنل اور کوئی فورم ہو جو یو این کنونشن ہے اس میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن واحد یہ لا ہے وومن سے ریلیونٹ جو انٹرنیشنل وومن لا ہے, اس میں ہے کہ کوئی بھی وومن کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی وومن آپ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. جو سیڈا کمیٹی ہے, ایک سیڈا کمیٹی بنائی جاتی ہے, اس کو آپ کوئی بھی ایشو آتا ہے, وومن میرج کا آ جاتا ہے, چائلڈ میرج کا آ جاتا ہے, وومن ابیوز کا آ جاتا ہے, وائلنس اگینسٹ وومن کا آ جاتا ہے, کوئی بھی اس کا ایشو ہے تو آپ سیڈا کمیٹی کے کو بھی رپورٹ اپنا کر سکتے ہیں. اس کو آپ کون سے ایشو ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ, جیسے اب جو بیسیکلی جو دیکھا جائے پاکستان میں جو مین جو ایگزامپلز ہیں جو انلیگل میرج کی ہیں, وہ وٹا سٹا کی, اس کو بھی انلیگل میرج کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بہن بھائی ہیں دونوں طرف سے, تو ایک دوسرے سے, یعنی کہ ایک لڑکا دوسرے کی سسٹر سے کر رہا ہے تو اس کی جو سسٹر کا جو بھائی ہوگا وہ ادھر سے کر, یہ یہاں پہ انلیگل اس کو کرا دیا گیا. دوسرا ونی کی جو شادی ہے, ونی اردو میں اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے تو ان میں قتل ہو جاتے ہیں, تو آپ وہ جرگے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہاں آپ ایسا کریں, آپ کی جو بیٹی ہے نا چھوٹی, وہ 50 سال کا 60 سال کا بوڑھا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیتے ہیں جی ہاں جی آپ اپنی 20 سال کی بچی جو ہے نا اس بوڑھے کے ساتھ وہ شادی کروا دیں, ہم آپ کو معاف کر دیں گے. اس کو ونی کہا جاتا ہے. یہ انلیگل ہے پاکستان میں, اور یہ سندھ میں اور کے پی کے میں یہ بہت زیادہ یہ اس کے جو ہے ونی کے جو کیسز ہیں بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ آپ کی جو اپنے پرسنل مسائل ہیں, آپ کی جو پرسنل آپ کی جو پرابلمز ہیں, آپ نے لڑائی جھگڑا کسی کی قتل کر دیا, اور وہ جب جرگے میں وہ میٹر جاتا ہے تو وہ جرگہ کہتا ہے جی ہاں جی آپ کی جو چھوٹی بچی ہے 10 سال کی 15 سال کی, اس 50 سال کے بابے سے کر دیں, ہم آپ کو معاف کر دیں. تو یہ ایک تو اس کی کنسنٹ بھی نہیں ہے, ایک وہ چائلڈ میرج میں بھی آ جاتا ہے, دوسرا یہ ویسے بھی انلیگل ہے. ونی اس کو کہا جاتا ہے, اس کا نام ونی ہے اردو میں. تو یہ اس طرح کی ایک کرائم جو ہے 4-5 جو اس کی ایک تو فورس میرج, چائلڈ میرج, ونی, وٹا سٹا, یہ سب سے زیادہ جو ہے پاکستان میں یہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو ہے اس کو جو ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی بچے کی چھوٹی بچی کی کوئی شادی ہو جاتی ہے, میٹرنٹی ایشوز اس کو بہت ہو جاتے ہیں, وہ اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتی معاملات, مینٹل اس کے اور جو فزیکلی جو ایشوز وہ بہت زیادہ فیس کریں. کیونکہ اگر آپ کسی کو جلدی ارلی میرج میں اس کی شادی کروا دیتے ہیں, اس کو جو آفٹر دی جو میرج جو اس کے جو ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح فیملی کے ساتھ ٹریٹ کرنے, کس طرح تعلقات اپنے ڈیولپمنٹ کرنے, باقی آپ نے ایجوکیشن سب سے زیادہ جو ہے اس وجہ سے ایجوکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے. اور آپ کا جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا, اس کا وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل 25A ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہے آپ اپنے بچوں کو دیں گے. تو جس کسی بچے کی اگر 16 سال 15 سال 10 سال کی بچی کی آپ شادی کریں, وہ تو ایجوکیشن کا جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ بھی وائلیٹ ہو رہا ہے, جو کہ اس کو وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بائی برتھ رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی ملک وہ خود سے نہیں دیتا, وہ آپ کو پیدائشی رائٹ آپ کے ہوتے ہیں. کوئی بھی کرسچن ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, کوئی بھی اس کو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کو بائی برتھ اس کو رائٹ جو ہیں وہ اس کو ملے ہوتے ہیں. تو یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے اس کا وہ بھی وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے چائلڈ میرج کی صورت میں. اس کے علاوہ اس کی جو مینٹلی جو اس کی جو سچویشن ہے وہ سائیکولوجیکل اس کو کہا جائے کہ پھر اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملتا, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے مینٹلی حوالے سے, فزیکلی حوالے سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ بہت زیادہ جو اس کے جو آفٹر جو چائلڈ میرج کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ رپورٹس ہو رہے ہیں. اور یونیسیف کے مطابق ہر سال پاکستان میں 24% جو ہے وہ ریشو ہے کہ بچیوں کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے. ہر سال پاکستان میں 24% جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بچیوں کی زبردستی ہو رہی ہیں. یہ ایک اینول جو اس کی جو سیڈا کی جو اسی طرح ایک اور لا ہے انٹرنیشنل لا CRC, یعنی کہ کنونشن آن دی رائٹ آف چائلڈ. اب اس میں بھی چائلڈ میرج بھی ہو گیا, چائلڈ آپ جتنے بھی چائلڈ سے ریلیونٹ لاز ہیں, انٹرنیشنل جو چائلڈ ابیوز ہیں, وائلنس اگینسٹ جو وومن کہہ لیں, وائلنس اگینسٹ چائلڈ کہہ لیں, سیکشول ابیوز بھی ہے. سیکشول ابیوز کے حوالے سے بھی اس میں جو اس میں یہ 2 واحد کنونشنز ہیں, ایک سیڈا اور دوسرا CRC, یعنی کہ کنونشن آن دی رائٹ آف چائلڈ. یہ 2 جو ہے پاکستان میں پاکستان نے ریٹیفائڈ بھی کیے ہوئے ہیں. اور جو
سیڈا ہے, وہ CRC ہے, Convention on Human Rights, International Convention on Human Rights. CRC ہے, اس کو وہ 2 سپتمبر 1990 کو 1990 کو یہ UN کی جنرل اسمبلی نے یہ پاس کیا, اور پاکستان نے اس کو 12 سپتمبر 1990 کو 1990 کو یہ ریٹیفائی کیا تھا. تو 1990 سے یہ لاز یہ CRC امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سیڈا والا جو لا ہے وہ 12 مارچ 1996 کو پاکستان نے ریٹیفائی کیا. تو لیکن ابھی تک جو انٹرنیشنل لاز ہیں آپ کا ہے کہ جو مائنرز کی جو ہے وہ جو میرج وہ انلیگل میرج ہے, اور مائنر کی جو ایج ہے پاکستان کی تمام قوانین میں وہ 18 ایئر ایج ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب اور تینوں صوبوں میں جو چائلڈ میرج ہو رہی ہے 1929 کا قانون ہو رہا ہے, اور اس میں ابھی تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو رہی سوائے سندھ کے علاوہ. ایک سندھ وائز گورنمنٹ ہے, اس نے ایک ایج کے حوالے سے لمیٹیشن جو ہے وہ کور اپ کی ہے, اور باقی سزائیں بھی بڑھائی ہیں ایون کہ فیملیز کو بھی. ہاں سندھ میں ایک جو چیز ہے کہ اگر کوئی خواتین اپنی بچی کی شادی کروا رہی ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی. کوئی وومن اس کو شادی کروا رہی ہے زبردستی سے, اس کو صرف فائن ہوگا, سزا نہیں ہوگی, پنشمنٹ نہیں ہوگی. جبکہ مرد کوئی کروا رہا ہے تو اس کو سزا بھی ساتھ ہوگی, 3 سال سزا بھی ہوگی, ساتھ میں 50,000 جرمانہ بھی ہوگا, 45,000. لیکن وومن کوئی ہوگی تو وومن کو نہیں ہوگی, پنشمنٹ نہیں ہوگی, سزا نہیں ہوگی. تو اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن یہ بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. اس کے تحت FIRs ہوتی ہیں, کرمنل کیس ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی مین چیز یہ ہے کہ آج آپ کو یہ انفارمیشن دینے کا یہ تھا کہ آپ کو ایز اے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو آپ کے بیسک رائٹ کے بارے میں پتہ ہو کہ آپ کو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت آپ کو کون کون سے رائٹ ملے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لاز ہیں ایون کہ لائرز کمیونٹی جو ہے جو قانون سے ڈیل کرتی ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ایک عام سٹیزن کو اگر آپ کو یا پتہ چل رہے ہیں یا عام کو آپ کو پتہ چل رہے ہیں تو آپ بڑے لکی ہیں کہ میڈم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا. اس کے تھرو آپ کو یہ اویئرنیس ملی ہے کہ پاکستان میں یہ لاز چائلڈ میرج کے حوالے سے موجود ہیں. اب آپ کو اگر نہیں پتا ہوتا, یہ ڈسکشن نہ ہوتی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایون کہ ہمیں بھی جب ہم نے یہ اسٹڈی نہیں کی ہوئے تھے تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار کوئی اس پہ کوئی فورس میرج پہ کوئی قانون ہے, اس پہ کوئی سزا ہے, اگر ہے تو 1 سال ہے, 2 سال ہے کہ 3 سال ہے, کتنے سال. آپ یہ دیکھیں فورس میرج پہ 10 سال سزا, 10 سال سزا فور زبردستی کی شادیوں پہ, اور میرج ود قرآن اس پہ بھی 7 سال سزا, ساتھ میں 5 لاکھ جرمانہ, 10 لاکھ جرمانہ, اور اس طرح. تو یہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو جو یہ اویئرنیس ملی, آپ کو آج یہ انفارمیشن ملی ہے, آپ اپنا جو کمیونٹی ہے, اپنے جو فرینڈز ہیں, اپنے جو کولیگز ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ بیسک رائٹ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ کا شادی کریں, آپ کے جو فیملیز آپ سے پوچھیں اس کے حوالے سے, تو آپ ان کو کہیں کہ آپ ہماری کنسنٹ کے بغیر شادی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے دیکھیں جب آپ نے پوری لائف جس کے ساتھ اسپینڈ کرنی ہے, اگر آپ کی وہ کنسنٹ کے بغیر ہوگی تو آپ نے پوری لائف اس کو برداشت کرنا ہے. اور یہ آپ کو قانون آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کو آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے, آپ کی کنسنٹ کے کوئی اگینسٹ کام ہو رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو یہ اس طرح کے بیسک لاز جو تھے پاکستان میں ابھی تک جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ہندو میرج ہو گیا, دوسرے جو چائلڈ میرج ہیں, تو اس کے حوالے سے تمام جو بیسک پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتائے. اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوشچن بھی ہوگا بعد میں سیشن ہے ابھی بھی, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو بھی میں آپ کو مزید اس پہ اپڈیٹ کر دوں گا. تھینک یو.